وعتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا دورہ قرآن. آج 7واں پارہ ہے. وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے. وَإِذَا سَمِعُوا الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام. اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مولا، یا رب العالمین، موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا اور ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا. تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ 7ویں پارے کی شروع کی آیات کی. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں تو جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. کل ہم نے جو ہے سورۃ المائدہ آیت 82 پہ ختم کیا تھا. ہمارا پارہ نمبر 6 جو ہے 82 آیت پہ ختم ہوا تھا. آج 83 سے ہم شروع کرتے ہیں. سورۃ المائدہ ہی چل رہی ہے ابھی ہماری. تو جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں تو جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. دراصل یہ آیت جو ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہوتی کہ جب اصل میں انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے سورۃ المریم سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے. تو یہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ حق شناسی، انہوں نے حق کو پہچان لیا، اس کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کہ اس میں ہم سے ابو ربی سلیمان بن داؤد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اسما کی نماز جنازہ پڑھ لو. آپ کو معلوم ہے کہ مدینے سے ہجرت سے پہلے کچھ لوگ جو ہے صحابہ کرام اجمعین حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے جب ان کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تھے کفار مکہ کے. تو حبشہ یہ نجاشی نے ان کو پناہ دی تھی اور وہاں وہ اپنا دین بھی آزادی سے نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے تھے، آزادی سے اپنے دین پر بھی چل سکتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص جتنی توجہ کے ساتھ حق بات کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، وہ اس قدر زیادہ اثر لیتا ہے اور وہ کلام اس کے اندر تک اتر جاتا ہے، اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر دوزخ کی آگ اس آنکھ پہ حرام ہوتی ہے. تو پھر وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار، پھر آیت میں آتا ہے وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے،
ربنا آمنا فاکتبنا مع شاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہدین سے کیا مراد ہے اسکرین پہ۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے لوگ ہیں، یہ گواہی دینے والی امت ہے۔ اس امت میں شامل ہونے کے لیے میرے ساتھ سب پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس امت میں شامل ہونے کے لیے پڑھنا ہے کلمہ شہادت، کہ اللہ کی گواہی ہوگی اس دن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی ہوگی، قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہ ہوں گے سب لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور امت مسلمہ محمدیہ بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 84، وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ اور جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز بھی پڑھائی تھی۔ نجاشی تو حبشہ میں تھا نا، تو نماز بھی پڑھائی تھی، ابھی ہم نے حدیث میں بھی پڑھا نا کہ اٹھو اپنے بھائی اسما کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ دراصل جو شخص جتنی زیادہ اس بات کی طلب تڑپ اور تمنا رکھے کہ وہ نیک صالح ہو جائے تو اللہ کا پسندیدہ ہو جائے، وہ اسی قدر زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کا کلام سنے گا، زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ دلچسپی کے ساتھ اور پورے غور کے ساتھ، تاکہ اس میں سے وہ اپنے عمل کی راہیں تلاش کر لے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ یہی مقصد تھا ان کا، نجاشی اور اس کے ساتھیوں کا، ان کا اس کلام کو سننے کا۔ ایسا شخص پھر جواباً اللہ کی رحمت پاتا ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین۔ ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بات اسے جنت یا جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اچھی بات، اچھی گفتگو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتی ہے اور جنت کو واجب کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی جن سے بخشش لازم ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز جس سے اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے، یعنی کس طریقے پر جنت ہو سکتی ہے، اور جنت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا، انتی رحمتی ارحم بکا من نشاء، تو میری رحمت ہے، ارحمی بکا من تشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں اپنی رحمت سے مالا مال کر دوں۔ یعنی کہ جنت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جائیں گے۔ تو اب میری بہنوں، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، جنتوں کو پانے والا مہینہ ہم پہ سایہ فغن ہونے والا ہے۔ تو روزے کے حالت میں انسان کے اندر بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، نیند کی کمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لہٰذا اچھی گفتگو کافی مشکل ہو جاتی۔ تو ضروری ہے کہ ہم خود پر کچھ بھی گزر رہا ہو، اپنی گفتگو کو، اپنی بات چیت کو متاثر نہیں ہونے دینا، اور حق بات اور اچھی بات اور عمدہ بات کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس سے جنت واجب ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو کھانا کھلاؤ اور بات اچھی کرو۔ ایک اور حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے، جیسے آج کل گلاس کی بلڈنگز ہوتی ہیں نا، ان کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے،
اور پھر اس کے بعد ہم یہ حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف رضا الہی کے لیے نماز تہجد ادا کرے۔ تو تہجد کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد پڑھیں۔ ویسے بھی اب رمضان آ رہا ہے تو ایک پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ احسن الحدیث یعنی ایک تو ایک طرف اچھی بات، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اور جب بندوں سے بات کرے تو اچھے اور عمدہ انداز میں کرے، جس کا حکم پہلے پارے میں بھی آ چکا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تو یہاں ان کی بات کی گئی کہ یعنی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سورۃ الفصلت میں یہ آیت آتی ہے، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ حامیم سجدہ کی آیت میں نے پڑھی۔ حامیم سجدہ کے دو نام ہیں، فصلت، سورۃ الفصلت، اور حامیم سجدہ۔ پہلے تو کیا ہے، یعنی نمبر 1 ایمان لائے، پھر نمبر 2 عمل صالح کرے، نمبر 3 دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دے، نمبر 4 پھر نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے، آمین یا رب العالمین۔ اور ان کی اچھی گفتگو کیا تھی؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، وہی بات کہ اللہ ہمیں صالح قوم کے ساتھ شامل کر لے، یعنی اچھی صحبت کی دعا، نیک دوستوں کی، کیونکہ ایسے لوگوں کے بیچ میں جو نیک صالح ہیں، حق کی گواہی دینے والے، تو جب ہم ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور گفتگو مزید اچھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم بد اخلاق قسم کے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو بھی بد اخلاقی پر مبنی ہو جاتی ہے، اور جب اچھے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ہمارا بہت سی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ نہیں تو وہ دعا بتا دے گا، کوئی اچھی بات بتا دے گا، کوئی اچھی حدیث آیت، تو کیا ہوتا ہے انسان ریلیکس ہو جائے۔ اس لیے ان کی اچھی بات دعاؤں پر مشتمل تھی، ایمان لانے پر مشتمل تھی، نیک لوگوں کی صحبت کی تمنا رکھنے پر مشتمل تھی، تو اللہ نے انہیں اس کا بدلہ جنت کی شکل میں دیا۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، سورۃ الغاشیہ میں فرمایا جس میں انسان اس جنت میں کسی قسم کی کوئی لغو، دل جلانے والی بات نہ سنے گا۔ پھر فرمایا آیت 87، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں آمنا صدقنا۔ جب میں کہوں یا ایھا الذین آمنوا کی آیت ہے، کہیں آمنا صدقنا، اللہ ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے۔ 88، جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، اچھی غذائیں، اچھے پھل، اچھے کھانے، اگر انسان ان کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تو ان کو کھانے اور انجوائے کرنے میں کوئی جرم نہیں، کوئی غلط نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی یاد کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف حلال پاک کھانے کو کہا گیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ کا ڈر۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو کسی سے چھین کر نہیں کھائے گا، کسی کا مال غصب نہیں کرے گا، غصب کر کے نہیں کھائے گا، چوری ڈاکے اور حرام کے مال سے انجوائے نہیں کرے گا، بلکہ اپنی آمدنی کے ذرائع کو حلال بنائے گا۔ اور پھر حلال حرام میں صرف کھانا پینا نہیں، بلکہ انسان کی گفتگو میں سے بھی کچھ ایسی چیزیں جن پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے، اس میں جھوٹی قسمیں، لغو قسمیں، اللہ کے نام کو مینیپولیٹ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو اگلی آیت میں قسم کے بارے میں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم ایمانہ، تم لوگ جو لغو قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے
کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یعنی ایک غلط بات کرنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا یعنی صدقہ کرو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، ایک غلام آزاد کرو، یا جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یعنی منہ سے نکلی ہوئی بعض باتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، اگر انسان دنیا میں ان کا کفارہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں شدید پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب کہ تم قسم کھا کے توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اگر اس وقت ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ جھوٹی قسم کھانے پر اور جھوٹی قسم کھانے پر پکڑ ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں اس پر کفارہ بھی بتا دیا ہے، تو کیا ہے کہ ہمیں ایک تو یہ بات ہے نا کہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ قسم کا کوئی کفارہ بھی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ دنیا میں ہم کو معلوم کرنا تھا، جو کام اور باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا نتیجہ اور خمیازہ بھگتنا ہوگا آخرت کے دن۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور یہ پاسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم فلاح نصیب ہوگی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو ان سب چیزوں سے بچو، جن میں نمبر 1 شراب کا ذکر ہے، کیونکہ شراب ہر گناہ کی چابی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے بچو، کیونکہ اس سے ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے۔ کیا فرمایا کہ اس سے ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ شراب مت پیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ شراب مت پیو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں کہ شراب سے بچو کیونکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ تو ہم نے اتنی حدیث مبارکہ دیکھ لی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جھوٹ، زنا اور انسانوں کے اوپر دست درازی، حرام مال کمانا، بہت ساری خرابیاں شراب کی وجہ سے انسانی معاشروں میں پائی جاتی ہیں، اور پھر شراب کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے بھی رک جاتا ہے، جس کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ والمیسر، جوا، یعنی بغیر محنت کے، کوشش کے، ایزی منی، کہ جس میں انسان کچھ کھیلوں کے ذریعے راتوں رات امیر بن جائے، تو ٹھیک ہے۔ والانصاب، اور بت اور آستانے، غیر اللہ کے نام پر دی گئی نظر و نیاز۔ والازلام، اور تیر، یہ سب شیطانی کام ہے، اس سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور خصوصاً شراب اور جوئے سے، یہاں دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگلی آیت میں شراب اور جوئے سے بچنے کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 1 خود شراب پر، نمبر 2 اس کے نچوڑنے والے پر، نمبر 3 نچڑوانے والے پر، نمبر 4 اس کے پینے والے پر، نمبر 5 اس کے خریدنے والے پر، 6 اس کے اٹھانے والے پر، 7 جس کے پاس لی جائے اس پر، 8 اس کی قیمت کھانے والے پر، 9 اس کے پینے والے پر، 10 اس کے پلانے والے پر۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 91 انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہاری درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔ یعنی کیوں؟ جو شراب کی خرابیاں ہیں یا جوئے کی وجہ سے جو مال حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپس کی ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے، اور باہم محبت کی بجائے دشمنی پیدا ہوتی۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان نے شراب پی کر کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کے ساتھ برا سلوک کر دیا، کسی کو مار پیٹ دیا، جو مرد حضرات آپ کو معلوم ہے شراب پیتے ہیں ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تعلق ہوتے ہیں، اور جو ہے کیا ہوتا ہے بیویوں کے دل میں، بچوں کے دل میں باپ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایسے باپوں کے لیے۔ پھر اسی طرح بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں، باقی رشتے دور ہو جاتے ہیں، بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوا بھی، کیونکہ سب جیسے لاٹری لیتے ہیں، ہر ایک مال خرچ کرتا ہے لیکن وہ کسی ایک کے نام نکل آتی ہے لاٹری۔ ان جن سب کا پیسہ ایک کو مل گیا، وہ اسی پر اچھل کود کر رہا ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے،
اور باقی اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس سے بھی عداوت اور بغض پیدا ہوتی ہے، انسانی تعلقات معاشرے میں خراب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان چیزوں سے روکا ہے. پھر اللہ کے حقوق میں کمی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اللہ کی یاد یعنی نماز سے روکتی ہے یہ چیزیں. اس کے ذریعے سے نیکی کے دو بڑے مواقع تم کھو دو گے. یعنی نمبر 1 نماز، نمبر 2 اللہ کا ذکر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ذکر کرنا چاہیے. کیا پھر تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یعنی شراب، جوا اور یہ سب. 92 اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ تو ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری تھی. یعنی اس آیت سے شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ اسے گندا شیطانی عمل قرار دے رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر واتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا واتی اللہ واتی رسول واضرو، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو. وخشونی، کب دیکھیں کل بھی یہ تھا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اب یہاں ہے واضرو، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرنا ہے. محتاط رہو، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، تو جان لو ہمارے رسول پر صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری تھی. 93 جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمانے الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. پھر حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے، اب یہاں صرف شراب کا نہیں بلکہ سکارا کا لفظ آیا. سکارا کہتے ہیں نشے کو. نشے کی کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے، چاہے وہ پلے اسٹیشن ہو، گیمز ہو، چاہے وہ میسیجنگ ہو، کسی بھی چیز کی، ٹیکنالوجی کی. کیونکہ اب ایڈکشن کے میری بہنوں مختلف مظاہر آ گئے. پہلے صرف شراب جوئے کی ایڈکشن تھی، لیکن اب مختلف چیزوں کے ساتھ ایڈکٹ ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنی عبادات اور فرائض کو گنوا رہے ہیں، یا ان کو ان کے اصل مقام پر نہیں رکھتے. فیس بک پر بیٹھے تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹویٹر پر ہیں تو وہیں ہیں، انسٹاگرام پہ ہیں تو وہیں پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں سکارا کا انڈر لائن کر رہی ہیں اور ہائی لائٹ بھی کیا ہماری آئی ٹی انچارج ہے ماشاء اللہ. تو یہاں سکارا کی بات کی جاتی ہے کہ نشہ، بہت سی چیزوں کا نشہ ہے آج کل. تو ٹیکنالوجی میں اتنے کھو جاتے ہیں، اتنے گم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی چیزیں، خبریں دیکھ لیں، فیس بک پہ لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اچھے کام بھی ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنا نہ گم ہو جائیں کہ اپنی نماز اور ذکر کو چھوڑ دیں. رسول اللہ، اور چیٹنگ اور بات چیت اور اس سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئی. دنیا اور جو کچھ اس میں تھا، ساری کی ساری نعمتیں جن کا آپ تصور بھی نہ کر سکیں، وہ اس سے چھین گئی. اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ برحق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے کچھ پلائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ. ٹھیک ہے، طینۃ الخبالی. اس لیے خود بھی نشے سے بچانا ہے، دوسروں کو بھی نشے سے بچانا ہے، اور نمازوں کی طرف مزید رغبت دلائیے. اسی طرح جوا کھیلنا تو ہے ہی حرام. جوئے کی دعوت دینا، کسی کو لاٹری کے ٹکٹ بیچنا، اس کو کسی ایسی چیز کی خبر سنانا، یہ بھی اس میں شامل ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ، دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کی، اور اس کی 2 وجوہات بتائی گئی. ان میں سے ایک یہ کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، یعنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہو. اگر زبان سے لعن طعن ہو جائے، غلط بات ہو جائے، تو اس کا کفارہ ہے صدقہ. اچھی بات کا بدلہ جنت اور بری بات کا بدلہ جہنم. لیکن پھر اس جہنم سے بچنے کے لیے پھر دنیا میں حساب برابر کر کے جائیں. جس کسی کا دل دکھایا ہو اسے معافی مانگ لیں. اٹس اے لیسن فار می آلسو.
تو جو لوگ نمبر 93 جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ، آیت نمبر 93، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمانے الہی ہے اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر کوئی تم میں سے جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو تو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا تو یہ نہیں پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ عفا اللہ عما سلف، یعنی علم آنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اسے بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ نمبر 96، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کے شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ پس بچو اللہ کی اس نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، یعنی اللہ کا ڈر ہی انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور مائے حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اس کے ساتھ درگزر کرنے والا اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بن دیکھے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو کہیں پر بھی گناہ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر نماز کی اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، یعنی وہاں اکیلا ہوتا ہے، اس کی بکریاں ہیں اور وہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ، کوئی اذان بھی نہیں آئی اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا جو کائناتی کیلنڈر ہے، یعنی سورج کا مختلف اوقات میں ڈھلنا، اس سے اندازہ کر کے اپنی نمازوں کے اوقات تعین کر کے خود ہی اذان دیتا ہے، خود ہی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے دراصل اللہ سے ڈرنے کا اظہار، ایک طریقہ کہ انسان ایسی جگہ اللہ کی اطاعت کرے جہاں کوئی اور کرنے والا یا یاد کرانے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے میں نے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کو جنت میں اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ کیونکہ جب ہمارے آس پاس سے لوگ ہوتے ہیں تو ہم کو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے، جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور ہم اکیلے اٹھ کر نماز پڑھیں تو پھر پڑھنا واقعی پڑھنا ہے، جیسے تہجد ہے، سارے گھر والے سو رہے ہیں ہم پڑھیں، اور اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، 99، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ آیت 100، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تم کو کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو زندگی میں انسان کو کچھ چوائسیز کرنی پڑتی، اچھے اور برے کے درمیان، صالح اور غیر صالح کے درمیان، پاک اور ناپاک کے درمیان۔
تو جب انسان کو ایک طرف سے اس کا نفس بلائے اور وہ چیز اس کے ناپاک ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، اور اس کے مقابلے میں حلال بھی موجود ہو، تو صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جا رہا ہو، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے جو ہم نے اس آیت میں پڑھا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، تو پاک چیز ہی قبول کرے گا، یعنی اعمال میں بھی اور اسی طرح انسان کے کاموں میں سے بھی۔ تو جب ہم دعا کریں تو اپنے لیے یہ خاص دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں پاک طیب رزق عطا فرمائے۔ اے لوگو، یہ حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ اے پیغمبران کرام، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی، علی رضی اللہ عنہ کو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، حلال چاہے تھوڑا ہی ہے مجھے وہی کافی کر دے، حرام سے بچا کر مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، ہر اس چیز سے بچا کر جو تیرے علاوہ ہے، یعنی مجھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حلال راستوں سے رزق دے۔ وہ رزق چاہے مال ہو یا شہر ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرام راستوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کیا بتایا تھا کہ اگر کسی پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اس کی دعا کی برکت سے وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ صرف مال کے لیے ہی نہیں پڑھا کریں، اس کو ہر حلال حرام کے لیے بھی پڑھیں۔ جو لوگ حرام دوستوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، حلال رشتے نہ ملنے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ حرام تعلقات میں پڑ چکے ہیں، تو وہ بھی رو رو کر اللہ سے یہ دعا مانگے اور حرام تعلقات سے باہر نکلیں۔ وہ دعا کیا ہے، پھر سے پڑھتی ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کہ اللہ مجھے حرام سے بچا کر میرے لیے حلال کو کافی کر دے، مجھے حلال عطا کر دے۔ جب انسان حلال کی طرف رہے گا، پاک کی طرف متوجہ رہے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 101، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ اگر تم اسے اس وقت پوچھو کہ جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر گفتگو سے متعلق بات ہے کہ گفتگو سنبھل کر کرنی ہے، اچھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات سوال اچھے ہوتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ سوال بھی اچھے نہیں ہوتے۔ وہ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک گروہ نے ایسے سوالات کیے تھے جیسے بنی اسرائیل نے گائے سے متعلق کیے تھے نا، سب کو پتہ ہے۔ پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو بعض باتیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، بعض سوالات انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ سوال پوچھتے وقت بھی دین کے بارے میں کیوں نہ ہو، بہت احتیاط کے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور پھر جب جواب ملے اور مرضی کے نہ ملے تو اس وقت بھی ریئیکشن بہت پازیٹیو ہو، کیونکہ بعض اوقات کسی کی شریعت کے مطابق جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو پاسبل نہیں، یہ تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا آپ نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، اور جب آپ نے انکار کر دیا تو آپ دین کے اندر آ گئے یا باہر چلے گئے؟ تو دین سے باہر چلے گئے۔ تو کیا ہے کہ گفتگو تو کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا بات چیت میں، گفتگو میں۔ 103، اللہ نے تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ یہ سارے ان کے بت تھے جن کے نام پہ انہوں نے ساری بدعتیں گھڑ رکھی تھیں۔ اب تفصیل سے آپ لوگ پڑھ چکے تھے المائدہ میں۔ اب جو کچھ مزید اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، حرمتوں کا پاس رکھنے کا حکم ہے، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہے کہ ایسی وہمیات کو مان رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ یہ سارے جو انہوں نے بتوں کے نام رکھے تھے،
بحیرہ صاحبہ وسیلہ نام ان کے نام پہ قربان کرتے تھے اور کافی بدعتیں کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ پیغمبر کی طرف، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود رائے راست پر ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دوسروں کے عیب کے پیچھے نہ پڑے رہو. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، وہ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتا، لیکن یہ ضرور اس کو نظر آتا ہے کہ کس نے کہاں کیا غلط کیا. انسان یہ ضرور دیکھتا ہے کہ کس نے میرا حق نہیں دیا، مجھے عزت نہیں دی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود کس کو عزت نہیں دے رہا جو کہ واقعی عزت کا مستحق ہے. وہ کس کا حق مار رہا ہے؟ اللہ تو واقعی عزت کے لائق ہے نا، اس کا حق ہم مارتے ہیں. سارے ریلیجس گروپس اور ساری ریلیجس پرسنالٹی کے اوپر باتیں کرنا ہم جانتے ہیں، اور سب باتیں کر کے خود نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. تو ہمیں دوسروں کے بھٹکنے کی اس فکر سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے. اے لوگو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. 106. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، وہ وصیت کر رہا ہو، اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے وہ صاحب عدل آدمی کو گواہ بنایا جائے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا، اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی کو گواہ بنایا جائے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں. یعنی سفر کی حالت میں اگر موت آ رہی ہو تو موت کے آثار شروع ہو جائیں، اور انسان کے پاس مال بھی ہو تو مال کو پھر اپنے جاننے والوں کے سپرد کر کے ان پر گواہ بنا لیا جائے تاکہ اصل وارثوں تک مال بحفاظت پہنچ جائے. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے. یعنی جن کا مال دیا گیا تھا وہ جب لا کر مال وارثوں کے حوالے کریں، اور وارث سمجھے کہ یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ چیز تھی جو صحیح طور پر نہیں پہنچی، تو پھر کیا ہے، مسجد میں سب کو روک کر گواہی لی جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے. 107. کیا لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی نسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی وارثوں میں سے. وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور سنو اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. جن لوگوں کے پاس تمہیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے بات مانی یا نہیں، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا، اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچا لیا. یہ سارے معجزے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا، حواری جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں.
حواریوں کے سلسلے میں یہ بھی واقعہ یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے مائدہ کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ اسی وجہ سے اس صورت کا نام المائدہ یعنی خوان، دسترخوان۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے، اس مائدے سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم سے آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، رزق کے لیے پڑھا کرے ورزقنا وانت خیر الرازقین، یہ آیت میں ہے، ٹھیک ہے آپ کی، یہ آیت جا کے گھر دیکھیے گا، گھر کیا گھر میں ہی آپ ہیں دیکھیے گا جب بھی موقع ملے، آیت نمبر 114 کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ 115 اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم اس سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پر انعامات زیادہ ہوتے ہیں، جن لوگوں پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھے وتھ ایوری بلیسنگس کم رسپانسبلٹی، یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دنیا کے دسترخوان سے رزق مل رہا تھا طرح طرح کا، لیکن انہوں نے ایک خاص قسم کا رزق مانگا اور وہ تھا آسمانی رزق کے بطور معجزہ، بطور نشانی ہمیں ایک ایسی چیز دی جائے کہ ہمارے دلوں کو خوشی نصیب ہو، ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے اور ہمیں اور اطمینان نصیب ہو۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر ناشکری کی، کفر کیا، نافرمانی کی تو سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو جس شخص کے پاس علم آ جائے، تو جس شخص کے پاس حقائق آ جائیں، ہدایت کا سامان میسر ہو، پھر وہ غلط کام کرے تو اس کی پوچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اور ویسے جو نہیں پڑھیں گے ان کی تو پوچھ تو ہوگی، قبر کے سوالات میں تو پوچھا جائے گا کہ ما علم کا بھی حاضر رجل من ربو کا من دینو کا، تم اس شخص کے بارے میں، آپ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ 116 غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا ان سے کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا یہ کہ میری بندگی کرو جو کہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، اب آپ نے مجھے واپس بلا لیا ہے، یعنی آسمانوں پر، تو آپ کو پتہ ہے نا آسمان پر، تو آپ ان پر نگراں تھے اور آپ تو ساری چیزوں پر نگراں تھے۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اگر آپ انہیں معاف کر دیں فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ غالب اور دانا ہیں، حکمت والے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں کیا کہا کہ آپ ان کے ساتھ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو عذاب دیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، آپ چاہیں تو عذاب دیں، چاہے تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا ایک قول آتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ان میں سے جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، بس میرا اسی سے تعلق ہے، جو نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے کرے۔ اب آپ دیکھیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں اور اگر بخش دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جن کی ہم امت ہے، دیکھیے حدیث مبارکہ، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، انہی آیات کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں رونے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کیا چیز ان کو رلا رہی ہے۔ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رونے کی وجہ پوچھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ انسانوں کے بارے میں، امت کے بارے میں بہت شدید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کی خیر خواہی ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی تڑپ ہونا چاہیے کہ جس دورہ قرآن سے یا جو کلاسز ہم کرتے ہیں اس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی فیضیاب ہوں، زیادہ سے زیادہ بلانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے ہیوملیٹ ہو جائیں، کوئی کچھ بھی سوچے، یہ نہ سوچے کہ لوگ کہیں گے کہ ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے۔ تو ہمیں بھی، اور خاص طور پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کے متعلق بھی پوچھ ہوگی کہ ان تک دین پہنچایا، تو یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جو ہے آپ سسم کا کیا حال تھا؟ صورت جمعہ میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ نہ ماننے والوں کے لیے کیا کہا گیا کہ آپ تو ان کے پیچھے اپنا آپ بھلا ڈالیں گے، ذبح کر ڈالیں گے اپنے آپ کو۔ اتنی فکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا، تو ہمارا بھی سنت کو فالو کرتے ہوئے فکر ہونی چاہیے ہمیں بھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں میرے خیال حدیث ہے کس پہ 119 پہ، 119 پر جی اچھا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں بچوں کو ان کی سچائی جب تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی، یہ آیت نمبر 119 ہے، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ تو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے، اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقی میں سے بنائے، اور صدیق کا مرتبہ ہمیں حاصل ہو جائے قیامت کے روز انشاءاللہ۔ اور زمین اور آسمان، آیت نمبر 120، زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہاں پر ہماری اللہ کے فضل سے سورۃ الانعام ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم تین آیتوں کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. جی، تو یہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس پر تلاوت سنی ہم نے سورۃ الانعام کی۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا انداز مدنی صورتوں سے مختلف ہوتا ہے، بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ اس کی 165 آیات ہیں، اور اس کے جو ہے 12,935 حروف ہیں، اور جو ہے اس کے کلمات 3,100 ہیں، اور ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الانعام توحید کی دعوت دیتی ہے۔ سورۃ الانعام سے صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے گروپ میں سورۃ الفاتحہ تھی جو مکی تھی، اس کے بعد سورۃ البقرہ، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ مدنی ہے، اس کے بعد آگے پھر مکی صورتیں ہوں گی، پھر مدنی ہوں گی۔ اس صورت میں توحید کا مضمون زیر بحث ہے، زیر بحث ہے، اور اس صورت کی 165 آیتوں میں سے تقریباً 149 آیات میں توحید کا ذکر آیا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر آیا، لا الہ الا اللہ، جو تقریباً 30% صورت کا حصہ توحید پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام الانعام، الانعام آیت 36
اور آیت 38 سے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور دوسری جگہ فرمایا وَقَالُوا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ اہل مکہ سے خطاب ہے۔ اس میں انہوں نے اصل میں مویشیوں کو اور مویشی جانوروں میں غیر اللہ کے نام سے شرک کیا تھا۔ جب یہ صورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے تھے اس صورت کے ساتھ، سوائے چند آیت کے۔ یہ ایک خطبے کی صورت میں مصورہ ایک خطبہ ہے، سوائے چند آیت کے۔ یہ بیک وقت ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھی۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کا ہم اثر ٹھہراتے ہیں۔ اب الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمد کا مطلب کیا ہے۔ تو حمد کہتے ہیں کسی ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائے جائے، اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے، اور وہ واقعی تعریف کے لائق ہو، اور جو تعریف کرنے والا اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو، تو یہ حمد کا مطلب ہے۔ اور یہ ایسی تعریف صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ہم دیکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، آیت نمبر 2، کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہی ایک الہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو وہ اس سے واقف ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے بخوبی آگاہ ہے۔ اگر وہ آگاہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ سے ڈرنا چاہیے، چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ 2، اگر ایسی کوئی غلطیاں ہو جائیں انجانے میں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ طور پہ کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے آخر میں اور سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھتے تھے، یعنی اتحیات کے وقت، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اے اللہ میرے ان گناہوں کو مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے، اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو ظاہر کیے، اور جو میں نے زیادتی کی، اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کو یاد کر لیں۔ تشہد میں اتحیات میں آپ سسم پڑھتے تھے درود شریف کے بعد۔ آیت نمبر 4، وما تاتیہم من آیات من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں کہ ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے، جیسا کہ اہل مکہ کا مطالبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے سب لوگ بول رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول، ایک درود پہ
یہ چھوٹا درود ہے، 10 رحمتیں نازل ہوتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کے رہ گئی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کرو، دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت آپ پر نازل ہوئی، اور اس موقع پر فرشتوں کا ایک گروہ عظیم بھی نازل ہوا تھا. 70,000 فرشتے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اسٹارٹ میں. یہ پوری صورت ایک خطبے کی شکل میں نازل ہوئی. اس صورت کا مضمون توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کو ایک الہ کے طور پر پہچاننا. تو گویا اس میں مختلف دلائل کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی ہے. جیسے یہاں کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ کا ہے. تو اللہ کی صفت کون سی سامنے آ رہی؟ المالک ہونے کی. وہی ہر چیز کا مالک ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات، اس کے افعال کے ذریعے پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے میری بہنوں، تو تبھی اس کا ایمان درست ہوتا ہے. اور جب ایمان درست ہوتا ہے تو عمل درست ہوتا ہے، اور جب عمل درست ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی پہچان، پھر اس کے بعد عمل صالح، پھر اضافہ ایمان. تو یوں ایک کے بعد ایک چیز دوسری چیز کو مدد دیتی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو تو انسان کے عمل اور انجام درست نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی پہچان کرائی جائے گی. پھر اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے. اس نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا ہے، رحمت کو لازم کیا ہے. اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہو وہ اسے نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو حدیث مبارکہ ہے، دیکھتے ہیں کہ فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا. اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر یہ ہے کہ یہ ہے اللہ سے رحمت مانگے. اللہ نے رحمت اپنے پر لازم کی ہوئی. کتبا علی نفسہ الرحمۃ، اس نے لکھ دی ہے اپنے نفس پر رحمت. تو ہم رحمت کی دعا مانگتے ہیں، سب لوگ مل کے مانگتے ہیں. اللہم انی کو میں انا بولوں گی کہ ہم بہت سے لوگ ہیں. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے. تو اللہ کی رحمت اور فضل ہر وقت مانگا کریں. آیت نمبر 13، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 14، کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں، سب کو کھلا رہا ہے خود نہیں کھاتا، اس کی ضرورت ہی نہیں. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی کوئی شرک کرتا ہے تو کرے. آپ بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے بھگتنی پڑے گی. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. اور ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے نقصان ہو گیا، فلاں نے ایسا کر دیا. اللہ چاہے تو ہوتا ہے. جادو بھی میری بہنوں یاد رکھیں، کوئی جادو کر بھی دے تو اللہ چاہے گا تو اثر کرے گا. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے. اس کے باوجود اس کی مہربانی ہے کہ اس میں سے ہمیں کچھ آزادی بھی دے رکھی ہے کہ ہم کچھ اپنی مرضیاں کر لیں. اور وہ دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ سب کو آگاہ کر دیا جائے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے، اور موت کے بعد آنے والے حالات اور واقعات
کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہے؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا، میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دیتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ یعنی یعنی یہ شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ خالص توحید ہی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ایسا انسان جنت کے جس دروازے سے چاہے، جو خالص توحید پر ہوگا، داخل ہو جائے، جو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو اللہ کی جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے وہ چاہے گا اس کو داخل ہونے دے گا۔ اس کی چوائس پر ہے، کیونکہ اس میں داخل ہونا بھی ایک شان کی بات ہے۔ ہر دروازے کی ایک شان ہے اور ہر انسان کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے۔ تو دنیا میں اللہ کو راضی کرتے ہیں جو لوگ، اور خصوصاً شرک سے پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ اللہ کی پہچان کا یہ حصہ ہے کہ ہم شرک سے بیزاری ظاہر کریں اور شرک کا انکار کریں۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ آیت 20، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کیا ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے۔ یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، استغفر اللہ، جن کی وجہ سے وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، بوجھ ڈال دیا ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پرینہ کے سوا کچھ نہیں، استغفر اللہ۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیج جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت آیت 28، در حقیقت یہ بات وہ اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اس وقت وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہے، یعنی ان کی غلطیاں سامنے آ جائیں گی۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آیت نمبر 29، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔ دراصل عقیدہ توحید کے علاوہ اس صورت میں جس عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے یا اللہ کو مانتے تو تھے، مانتے تو تھے، ایک نہیں مانتے تھے، وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 30، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی آج نہیں مان رہے لیکن کل ان کو اس کا علم ہو جائے گا، اس وقت ان کو ماننا فائدہ نہ دے گا۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا، یعنی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔
ان کا انجام، وہ شدید نقصان سے دوچار ہونے والے۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی، یعنی موت ہی آ جائے گی، یا اس وقت کے بعد قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، تو یہی لوگ کہیں گے افسوس، ہم اس معاملے میں کسی کوتاہی ہوئی، اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کے سارے گناہ اس کے کندھے پر لدے ہوئے اس کے رب کے سامنے اور بندوں کے سامنے ہوں گے، اور ان میں سے کچھ بھی چھپا نہ سکے گا۔ دنیا میں تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کو پسند نہیں ہوتی اس کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، چھپا دیتے ہیں، اریز کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب تو اریزنگ ڈیلیٹنگ سارے آپشن ہیں، لیکن تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے اعمال کو ضائع کر دیں۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل، ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرتی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ افلا تعقلون، یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے، یعنی ظاہری ڈسپشن ہے، یعنی اس کی اپیرنس ہے، اس سے ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس طرح ہمیں نظر آتی ہے ویسی وہ نہیں ہے۔ تو ہم سب کو اس سے اچھی طرح باخبر ہونا چاہیے کہ ڈسیپٹیو اپیرنس جو دنیا ہے اس کی حقیقت جاننے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر حقیقت ظاہر کر دے، جو چیز جیسی ہے ہمیں ویسی نظر آیا کرے، ہم کسی بھول میں مبتلا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آیت 33، قد نعلم انہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے۔ کتنی فطری سی بات ہے، جب لوگ جھوٹے الزام لگائیں یا ایمان لا کر نہ دیں تو اس وقت ایک تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں نے بے رخی تم سے برداشت تاہم ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ یعنی لوگ آپ سے کہا جائے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معجزات سے نوازیں، لیکن کیا ہوا، بعض اوقات نوازے بھی گئے، لیکن یعنی آپ کو پتہ ہے چاند کے بھی 2 ٹکڑے انہوں نے کہا کر کے دکھا دو، تو چاند میں بھی کبھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا، پھر وہ جڑ گیا، لیکن کفار کی ہر بات نہیں مانی گئی۔ ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ صرف معجزوں کے زور پر ان سے حق نہیں منوانا ہے، بلکہ حق کو حق کے طور پر پہچان کر حق کو مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبوں پر کان نہ دھریں اور وہ معجزات کا مطالبہ کریں، لہٰذا نادان مت بنو۔ انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، یعنی انہیں حق بات سے سننے سے دلچسپی ہوتی ہے۔ پھر حق بھی ایک بات ہی ہوتی ہے، اور جو حق سے دلچسپی رکھتے ہیں اس کے لیے تکلیف اٹھا کر، مشقت اٹھا کر بھی اس کو سنتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، رہے مردے، یعنی مردے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن کی عقل سمجھ ختم ہو چکی، انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، اب پھر وہ اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا، اور ویسے بھی جو مردے قبروں میں ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ 37، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور یا ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے توحید کا سبق دینے کے لیے۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔
ان سے کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں یہ بات بھی ہے کہ تمام طرح کی دعائیں، نظر، نیاز، سب کچھ اسی کے نام پر مانگی تھے۔ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا، ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تم سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے، الحمد للہ رب العالمین، کہ اس نے کہا کہیں الحمد للہ رب العالمین کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں وافر مقدار میں، کثیر تعداد میں، زیادہ مقدار میں ملتی رہیں تو یہ نعمتیں عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا ہے اور پکڑنے سے پہلے ایک آخری مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف انتظام کیے، رسولوں کو بھیجا، پھر رسولوں کے جو فالوورز تھے ان کے بعد انہوں نے لوگوں کو پیغام پہنچایا، کائنات کی نشانوں کے ذریعے لوگوں کو غور و فکر سکھایا، اپنی پہچان کرائی۔ جب لوگ ان سب چیزوں سے نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف آزمائشیں بھیجیں، شاید اس طرح اللہ کی طرف لوٹ آئے، لیکن جب انہوں نے ان آزمائشوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا تو اللہ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی نعمتیں ان پر خوب خوب برسنے لگی تو پھر کیا ہوا، اچانک پکڑ آ گئی۔ تو اللہ کی نعمتیں دو وجہ سے آتی ہیں، ایک جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں تو اس وقت جو نعمت آتی وہ تو امتحان ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری نعمت جب زیادہ ہو جائے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ کس وجہ سے ہوتی؟ جب اللہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اس کو پھر بھی انعام ملتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے انعام ملتا ہے، تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بہت سخت قسم کا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں کچھ عطا کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی گناہوں کے باوجود اسے وہ سب کچھ مل رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو یہ استدراج ہے، یہ اللہ کا اس کو ڈھیل دینا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ آیت نمبر 46، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہاری بینائی اور سماعت تم سے اللہ چھین لے اور تمہارے دلوں پر ٹھپا مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو قوتیں تمہیں واپس لا کے دے سکتا ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دینے والے کو پہچانا جائے، اس کی توحید کو مانا جائے۔ دیکھو کس طرح بار بار اپنی نشانیاں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ آیت نمبر 50،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی پہچان ہو سکے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حالت میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہوگا، یعنی قیامت کے دن صرف اللہ ہی کی مدد کام آئے گی، یا اس کی سفارش شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لے۔ آیت نمبر 52، وہ خدا ترشی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہیں، چپ ہو کے سائڈ پہ ہو جاتے بس۔ ان کے حساب میں کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمارو گے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کرتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 55، اس طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہیے میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، ہم نہیں مانتے تو پھر ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے قل لو ان عندی ما تعجلون بہ لقضی الامر بینی و بینکم واللہ عالم بالظالمین۔ کہیے اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا سا دانہ بھی، رائے کا دانہ بھی اگر آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی تہوں کے نیچے، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر وہ دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ قاہر، اللہ تعالیٰ قاہر ہے۔ قاہر کا مطلب ہے کیا کرنے والا، قہر کرنے والا، غلبے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے بندوں کو مغلوب کر سکتا ہے، سب اس کے قبضہ قدرت میں، سب اس کے کنٹرول میں، اس لیے کوئی بھی شخص جب تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک حدیث میں مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنے جی میں اترا رہا تھا کہ میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اب وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو کس کی طاقت سامنے آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ پھر یہ کہ وہ ظالم اور جابر اور قہر والا بھی ہے، اور جو ہے یعنی تکبر کرنے والے کو بھی پکڑ لیتا ہے، ظلم کرنے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے، جبر کرنے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ اور پھر ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کیا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے؟ اسے کہا گیا کہ ہاں ایسا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا ابو جہل، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے ایسا کرتے اسے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن رون دوں گا، نعوذ باللہ، یا ان کا چہرہ مٹی میں ملا دوں گا۔ بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اس ارادے سے کہ وہ آپ کی گردن کو رون دیں۔ جب وہ آپ کے قریب آیا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر واپس آ گیا، یعنی قریب آ کے پیچھے قدموں واپس لوٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا تھا۔ پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق تھی اور بازو تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قریب ہوتا تو فرشتہ اس کا ایک ایک عضو نچوڑ ڈالتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اگرچہ آزادی دیے ہوئے، لیکن ایک حد تک اب اس کے آگے اللہ ہی کا کنٹرول ہے۔ القاہر وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت قاہر ہے، جس کا مکمل کنٹرول ہو۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو مادر پدر آزاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ القاہر ہے فوق عبادہ، بندوں پر۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، آیت نمبر 61۔ اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حفظتن کون ہے؟ جو ہمارے کندھوں پہ نگہبان، کرامن کاتبین، جو صبح سے شام اور شام سے صبح تک کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے، جیسا حکم ملتا ہے ویسے کرتے ہیں، پوری جان نکال کر لے جاتے ہیں۔ اور انسانوں کے غلبے اور قہر سے باہر ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن تم میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا اور نہ کسی کو ان سے چھڑا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے بھیجے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دیتے ہیں، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اس پہ آپ لوگ بھی تھے اس درس میں، جو لوگ نہیں تھے وہ اس کے ہماری اس پہ 2 لیکچرز ہوئے ہیں موت کے بعد، ٹھیک ہے؟ یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، بہت ڈیٹیل میں ہے، اس کو آپ ضرور سنیے گا۔ سب کے سب اپنی حقیقتیں آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہیں۔ آیت 53، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ پھر اللہ کی معرفت کی بات ہے، کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے؟ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کرے۔ کہو اللہ تمہیں 64، اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ 65، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یعنی کوئی پتھر برسے، جیسے ابرہہ پر نازل ہوا تھا، وہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے، یا پھر کوئی طوفان آ جائے جیسے خون اور ٹڈیاں برسی تھی فرعونیوں پر، مینڈک بھی برسے تھے، یا کبھی بجلیاں گری، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے مراد جیسے زلزلہ وغیرہ آ جائے یا زمین پھٹ جائے، یا تمہارے گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یعنی آپس میں لڑ پڑیں، یعنی گھروں کے اندر لڑائیاں، اداروں کے اندر، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، کہ کہیں دنیا میں چین اور امن نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کی عذاب ہی کی قسم ہے۔ ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ 66، تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہیے کہ میں تم پر حوالے دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔
بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ تم عذاب لے آؤ، پھر آخرت آ جائے یا پھر قیامت کا دن آ جائے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جو عذاب یا جو کچھ بھی آنا ہوگا وہ آ کر رہے گا، اللہ کی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت 68، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم ان کے ساتھ بحث میں مبتلا نہیں ہونا، حجتیں نہیں کرنی، ایک طرف ہو جائیں۔ اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو علماء پر فخر کرنے اور بیوقوفوں سے بحث و تکرار کرنے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے سیکھا، اللہ اسے جہنم میں جگہ دے گا۔ تو اللہ کی آیت میں بحث کرنے والی مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی کتاب بحث مباحثے کے لیے نہیں آئی ہے، اعتراض کے لیے نہیں آئی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ نواز بن سمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو، اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ۔ مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا۔ 69، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ اس کا کیوں حکم دیا جائے؟ اس لیے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو بار بار دین کے خلاف باتیں سننے سے انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، دین کے بارے میں وسوسے اور شبہات آنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں دین پر عمل نہ کرنا پڑے۔ اور انسان کی میری بہنوں ایک فطری کمزوری ہے کہ جس چیز کو وہ خود نہیں لینا چاہتا، خود اپنانا نہیں چاہتا، تو اس کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان عمل کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے۔ لیکن کیا ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ صرف حجت بازیاں کرتے پھریں، بحث مباحثہ کرتے پھریں؟ نہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فرمایا وَذَكِّرْ بِهِ، جس وقت وہ بحثیں کریں تو ہٹ جائیں، ٹھیک ہو جائیں تو پھر آ جائیں، اور جب جو موقع ملے تو اپنا کام کرے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر کے یا اچھی بات بتا کر تنبیہ کرتے رہے، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں ان لوگوں کی پکڑ نہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن ہر حال میں خیرخواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو غلط کام کرتے دیکھ کر خود ہی چھٹی نہیں دیتا کہ تم جو چاہو کرو، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو اپنے انکار کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ استغفر اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگردہ پھر رہا ہو، اور در حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہی ہے، بس اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف ہم تم سب سمیٹے جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہدایت اصل میں بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اس کی ہدایت کے بڑے بڑے نشان کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کا حکم آتے ہی نمبر 2 نماز قائم کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا، 3 کھلے چھپے اس سے ڈرتے رہنا، 4 اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کی طرف واپسی ہے، معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کسی پر بھی جھوٹا الزام لگایا تو کسی کو بھی دکھ دیا، کسی کو بھی پریشان کیا تو رب کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن ہو جائے گا. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اسی کا ارشاد عین حق ہے. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہوگا، اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. یہاں سے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا جو توحید کا سمبل تھے. سورۃ الانعام توحید کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی معرفت کی طرف بلاتی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کائنات میں غور و فکر کیا اور کس طرح اللہ کو پہچانا اور کس طرح پھر وہ اللہ ہی کے ہو کر رہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دعا دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی کائنات میں غور و فکر کس لیے؟ تاکہ یقین میں اضافہ ہو. اس لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی ایمان لائے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ وہ کائنات کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لائے. ایمان تو تھا لیکن یہ سارا غور و فکر یقین میں اضافے کے لیے تھا اور دوسروں کو راہ دکھانے کے لیے. تو ہم سب بھی ایمان ایمان مضبوط ہو، ہمارے یقین میں اضافہ ہو، تو اس لیے اللہ کی کائنات میں غور و فکر ضروری ہے، معرفت ضروری ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، چنانچہ جب رات ہوئی اس پر تاری ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو تو اس نے تارا دیکھا. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، کہنے لگے اگر میرے رب نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا ہوتا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ اے میرا ہے، جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی میں ستارہ پرستی نہیں کروں گا، چاند کا پرستار نہیں بنوں گا، سورج کو الہ نہیں بناؤں گا. میرا الہ تو وہ ہے جس نے ان سب کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا. اور آخر کار تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا. وَتِلْكَ الْحُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن تَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی. اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی، اور اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم ناراض ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا، اس میں انہیں پھینک دیا، لیکن جب وہ اس سے بچ بھی
بس بھی اس سے بھی بچ کر نکل آئے تو انہوں نے ان کو ملک سے نکال دیا، اور جب ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، ان کے رشتہ دار، ان کا کنبہ قبیلہ، ان کے ہم وطن سب ان سے چھوٹ گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بہترین طریقے پہ ان کو کمپنسیٹ کیا، بہترین نعم البلد عطا کیا، ان کو بہترین اولاد سے نوازا، جس کا ذکر یہاں کیا گیا: داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک کے بعد ایک نسل، ایک کے بعد ایک پیغمبر، ایک کے بعد ایک نبی۔ اپنے آپ کو ہم اس جگہ رکھ کر دیکھیں، ہم سب اپنی اولادوں کا حال دیکھیں، پھر ان کی اولادوں کی فکر کریں، پھر ان کی اولادوں کی۔ ہم نے کبھی ان کے لیے دعا کی جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہمارے جانے کے سینکڑوں سال بعد آئیں گے؟ وہ کس دین پر ہوں گے، کس ایمان پر ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے لیے بھی دعا کی لی تھی، اپنی پروجنی کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو 4000 سال پہلے دعا کی، 2500 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرماتے ہیں مکے میں، اس لیے فکر کی تھی۔ تو آج کی ماں کو سب سے پہلے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کی، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو بھی دین کی تبلیغ اور تعلیم دینی چاہیے۔ لیکن صرف ان بچوں کو نہیں، ان بچوں کی بھی، ان کے بچوں کے بھی بچوں کو، پھر ان کے آئندہ نسلوں کو۔ تو میری بہنوں، دن میں ایک وقت ضرور نکالیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ وہ آپ کے پاس قرآنی اور مصنون دعائیں، کوئی بھی کتاب ہو، وہ جو اورنج بک ہے، کوئی بھی ہو، ایسی دعائیں جو اللہ نے قرآن بھی سکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے سکھائی، وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کتنی جامع دعائیں۔ تو ضرور مانگے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نسلوں تک دعائیں جاتی ہیں، ہماری نسل میں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہم کو اسکالرز، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے، حفاظ، قراء، عالم دین، عالم دنیا بنا دے، اور نسلوں کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ ومن ذریتی، ایسی وہ دعائیں ہیں آپ کے پاس دعائیں کی کتاب میں۔ 85، اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو نایاب کیا، ہر ایک ان میں صالح تھا، ایک کے بعد ایک پیغمبر۔ تو قرآن مجید میں اکثریت جو پیغمبروں کے ناموں کی آتی ہے، وہ اکثریت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، سبحان اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسی خاندان سے اسماعیل، الیسوع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ تو ایک نہیں مانتا تو اللہ دوسری جماعت لے کے آ جاتا ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے، نہیں چلیں گے، تو اللہ کے ہاں تو اللہ کو تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہے عبادت کی۔ فرشتے جو ہے آسمان چڑچڑا رہا ہے، ایک بالش بھی جگہ نہیں ہے، فرشتے سجدے کرے، اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں کی بھی سجدوں کی ضرورت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر آپ بھی چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات کسی کو بتا کر اس سے کسی اجرت کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، کسی شکریہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کسی تعریف کے لیے کان نہیں کھڑے ہونے چاہیے، بلکہ اس کام کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا جانا چاہیے۔ جو ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور اس کو عطا کرتے ہیں، جیسے اس اخلاص کا بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو بہترین شکل میں عطا کیا، جس کا سلسلہ صدیوں پر محیط ہے۔ یعنی عام طور پر ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوری انسٹنٹ ریوارڈ، اور یہاں اللہ تعالیٰ صدیوں پر محیط ریوارڈ دے رہے ہیں۔ پیغمبروں سے پیغمبر ان کی نسلوں سے ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیج رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ کیا، قدر ہی نہ کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، اتنے پیغمبر بھیجنے کے بعد بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، ان سے پوچھو وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تمہیں وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا، اور تمہارے ماں باپ اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نازل کیا، یعنی یہ قرآن مجید۔
وَهَٰذَا کتاب انزلناہ مبارکن، بہت بابرکت کتاب ہے، جو اسے پڑھے گا، جو اسے سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کے مطابق پیغام کو آگے پہنچائے گا، اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میری بہنوں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھ رہی ہیں یہ پڑھنے آتی ہیں تو آپ کے گھر کے کام کتنے اچھے چل رہے ہیں، کھانا آگے پیچھے سے پکا ہوتا ہے، گھر